ذہن و اذہان میں ہے ان کو ملاؤ اور ملا کر اس جیسی بنا لاؤ۔ ایک صورت نہیں بنا سکے، ایک صورت نہیں بنا سکے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سوچنا تو چاہیے نا بندے کو کہ اللہ نے ایک چیز نہیں بھیجی، ایک نور بھیجا ہے، ایک کتاب بھیجی ہے، ایک ملکیت بھیجی ہے، ایک وارث بھیجا ہے۔ اللہ نے یہ چیلنج کر کے کائنات کو پہلے دن ہی سمجھا دیا تھا کہ جس کا مٹیریل موجود ہے جب اس جیسا نہیں بنا سکتے، میں نے نبی بنائے اس وقت ہے جب کائنات میں تھا ہی کچھ نہیں۔ کہ میں نے اپنے محبوب صلوات اللہ علیہ کو اس وقت خلق کیا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، جس کے لیے نمونہ بھی ہے۔ ابھی اس کی جیسی اور صورتیں ہیں نا، کسی ایک صورت کو دیکھ کر بنا لاتے، صورت کوثر کو دیکھ کر ہی کو 2-3 آیتیں بنا لیتے، لیکن نہیں بنا سکے تو اللہ نے کہا کہ جو تمہارے سامنے ہے، جس کا مٹیریل ہے اس جیسا تو تم بنا نہیں سکے، اور جس کو میں نے ہی بے مثل بنایا ہے اس جیسا بننے کے لیے چل پڑا ہے تو اس جیسا تو نہیں ہو سکتا۔ اور مالک نے جو میں نے آیت مجیدہ پڑھی اسی میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آیا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، کتاب نور و کتاب مبین، ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب مبین آئی ہے۔ اب جو بندہ اپنی آنکھوں کی تلاوت کا دن کا آغاز قرآن پاک سے کرتا ہے، اس بندے سے میری بات ہے، غور فرمائیے گا کہ جب آپ قرآن کو کھولیں گے، اس آیت پہ پہنچیں گے تو قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں۔ چلو ایک پیغام کے طور پر بات کہہ دیتا ہوں۔ ابھی میں صبح صبح اٹھا، کپڑے شپڑے پہن کے نہا دھو کے جا رہا تھا، ایک بندے نے رستے میں پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو؟ جی سیالکوٹ جا رہا ہوں، کام تھا۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا۔ دوسرے بندے بھی ابھی تو جا رہا تھا تو واپس آ گیا، کیا وجہ ہے؟ تو میرے منہ سے یہ جملہ نکلتا ہے عادت مطابق، پتہ نہیں کس منحوس کے متھے لگا تھا، کام ہی نہیں ہوا۔ ایسے ہی ہے جی، یہ نا ہمارے تو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے او بندہ خدا تو کسی منحوس کے متھے نہ لگ، تو صبح صبح اللہ کے قرآن کے ماتھے لگ، تیرا کام ہو جائے گا۔ جی پڑھنا چاہیے قرآن کے نہیں بھئی؟ چلو میں ایک سادہ نسخہ، ہو سکتا ہے میری عمر اتنی 40-50 سال کے قریب ہو گئی ہے تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی مجھے قرآن پڑھنا آتا نہیں، میں نے سیکھا نہیں ہے، مجبوری ہے۔ تو اللہ نے فوراً کسی پر بھی کوئی فیصلہ نہیں ٹھوپا۔ آپ کیا کریں؟ قرآن پاک کو کھولیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ بڑے احسن طریقے سے قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے مگر قرآن بڑے خوبصورت طریقے سے پڑھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جیسے ہی اللہ کے قرآن کو کھولا، ایک ایک سطر پہ فرما رہے تھے یہ بھی اللہ نے سچ کہا ہے، یہ بھی اللہ نے سچ کہا ہے، یہ بھی میرے مالک نے سچ کہا۔ اس کو آنکھوں کی زینت بناؤ تو صحیح، اس کی طرف قدم بڑھانا آپ کا کام ہے، راہوں کو روشن کرنا وہ رحمان کا کام ہے۔ تو یہ قرآن جب آپ پڑھتے پڑھتے اسی آیت پہ پہنچیں گے کہ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک کتاب مبین آئی، اور ترجمہ آپ دیکھیں گے کتاب مبین کی جگہ پر لکھا ہوگا کہ اللہ نے ایک نور اتارا اور قرآن پاک کو اتارا۔ یہ آپ کو قرآن پاک کے آیات میں ترجمہ ملے گا۔ کتاب مبین کا ترجمہ کیا کیا؟ قرآن پاک، یعنی اللہ کی آخری کتاب، اللہ نے کتاب مبین کہا ہے۔ اب ہم پلٹ کے عرض کرتے ہیں کہ تم نے کتاب مبین کا تو ترجمہ کر دیا، یہ بھی تو بتاؤ یہ نور کا ترجمہ کیا ہے؟ نور کا ترجمہ نہیں کیا، بریکٹ کے اندر نور کو نور ہی لکھا ہے۔ آپ جس کا بھی قرآن اٹھائیں، سلفیوں کا اٹھائیں، وہابیوں کا اٹھائیں، سنیوں کا اٹھائیں، اہل حدیث کا اٹھائیں، جس کا بھی اٹھائیں گے نور کی جگہ پر آپ کو نور ہی ملے گا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے انصاف کیا ہو کہ ایک کا ہم نے کر لیا ہے، ایک کا آپ کر لیں،
توجہ ہے جناب کی؟ تو آیا اللہ کی طرف سے کیا آیا؟ ایک نور آیا اور ایک کتاب آئی. ایک نور آیا اور ایک کتاب آئی. جیسے انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا ترجمہ، تو ہم نے آگے بڑھ کر کہا کہ ایک اللہ کی طرف سے مولا علی آئے اور ایک کتاب قرآن مجید آئی. انہوں نے آگے پکڑ کر مجھے کہا جھنجھوڑ کر، بھئی کیا کہہ رہا ہے کہ نور سے مراد مولا علی ہیں اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہیں؟ تو نے یہ نور کا ترجمہ کہاں سے لے لیا ہے کہ اس سے مراد ذات علی علیہ السلام ہیں؟ تو میں نے کہا جہاں سے تم نے قرآن مجید لیا ہے وہیں سے میں نے لیا ہے. جی اس میں فکر کرنے والی کون سی بات ہے؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ اس سے مراد کتاب مبین سے قرآن مجید ہی ہیں، کیونکہ یہ واحد کتاب ہے جو اللہ کی سچی کتاب ہے کہ جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی. تو یہ کتاب ہی مراد ہے. کیوں؟ اس سے تم مراد توریت کیوں نہیں لیتے؟ اس سے مراد انجیل کیوں نہیں لیتے؟ اس سے مراد زبور کیوں نہیں لیتے؟ آخر کیا دلیل ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہی ہے؟ تو سب کا ایک ہی جواب آئے گا کہ اس لیے کہ باقی کتابوں میں ہو سکتا ہے جسے ہم آیت سمجھ رہے ہوں، عیسائیوں نے یہودیوں نے رد و بدل کر دیا ہو، ہم آیت سمجھتے رہیں اور وہ آیت نہ ہو. اور اگر کسی کا انکار کر دیں کہ یہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آیت ہو اور ہم انکار کر بیٹھیں. توجہ فرمانا. لیکن یہ واحد قرآن پاک ہے کہ جس کا جو جز بھی اٹھاؤ گے وہ آیت اللہ ہی ہوگا. توجہ فرمانا. وہ آیت اللہ پورے یقین سے ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کی آیت ہے. الحمد اٹھائی اللہ کی آیت، سورۃ والناس اٹھائی اللہ کی آیت، سورۃ الناس اٹھائی اللہ کی آیت، المزمل اٹھائی اللہ کی آیت، طٰہٰ اٹھائی اللہ کی آیت، انما یرید اللہ کو اٹھایا اللہ کی آیت، قل لا اسألکم اٹھایا اللہ کی آیت، قد جاءکم من اللہ اٹھایا اللہ کی آیت، قل یا ایھا الکافرون اٹھایا اللہ کی آیت. اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں یہ کمال ہے کہ یہ اللہ کے ہر ایک ایک آیت اللہ کی آیت اللہ ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ آیت اللہ ہے. تو پھر تمہیں سمجھنے میں کون سی دقت ہے کہ جو میں نے کہا ہے کہ ایک علی علیہ السلام آئے ہیں، ایک قرآن مجید آئی ہے؟ کیوں کہ یا تو یہ کتاب میں کمال ہے کہ جس جز کو بھی اٹھاؤ گے وہ آیت اللہ، مزمل کو اٹھاؤ گے تو آیت اللہ، طٰہٰ کو اٹھاؤ گے تو آیت اللہ. یا کتاب میں یہ کمال ہے یا میرے مولا علی میں کمال ہے. ہاتھ دیکھو گے تو وہ ید اللہ نظر آتے ہیں، آنکھیں دیکھو گے تو عین اللہ نظر آتی ہیں، زبان دیکھو گے تو لسان اللہ نظر آتے ہیں، کان دیکھو گے تو وہ اذن اللہ نظر آتے ہیں، چہرہ دیکھو گے تو وہ وجہ اللہ نظر آتا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. جی اس سے مراد قرآن مجید ہے، ہم قبول کرتے ہیں. بسم اللہ. جو آپ نے ترجمہ کیا ہے آمنا و صدقت، ہم قبول کر رہے ہیں کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے اور ہونا بھی چاہیے. اس پورے ترازو پہ اترتی یہی کتاب ہے. اس سے مراد قرآن مجید ہے. لیکن تمہیں نور کے ماننے میں پریشانی کیوں ہے؟ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اچھا کسی مفتی سے، قاری سے، تہجد پڑھنے والے سے، روزے دار سے، حاجی سے، کسی علامہ سے، کسی محدث سے، کسی راوی بیان کرنے والے راوی سے، کسی سے بھی پوچھو کہ تو نے جو آنکھیں بند کر کے کہہ دیا ہے پورے یقین سے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، کیا تو نے قرآن کو اترتے دیکھا ہے؟ توجہ فرمائیں. قرآن کو اترتے، اچھا جبرائیل علیہ السلام کو آتے دیکھا ہے؟ نہیں. کسی آیت کو آتے دیکھا، کسی سورت کو آتے دیکھا،
کسی پارے کو آتے دیکھا، کسی رکوع کو آتے دیکھا، نہیں نے دیکھا۔ نبی کے دل پہ قرآن کو اترتے دیکھا، نہیں کچھ بھی، یعنی کہ اس کے حرکت کرنے سے لے کر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر میں سمانے تک کوئی منظر بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ اس کے باوجود بھی ہم یقین سے کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن مجید ہی ہے، کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ نہ آیت آتے دیکھی، نہ صورت آتے دیکھی، نہ رکوع آتے دیکھا، نہ پارا آتے دیکھا، نہ قرآن کو آتے دیکھا، نہ جبریل کو آتے دیکھا، نہ نبی کے دل پہ اترتے دیکھا۔ پھر بھی سارے وہابی، سنی، شیعہ جتنے بھی ہیں سبھی متفق کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ پھر مسلمان تجھے سمجھ نہیں آئی، جس کو آتے دیکھا نہیں، صورت کو آتے دیکھا نہیں، آیت کو آتے دیکھا نہیں، پھر بھی اسے کہتے ہو کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن ساری کائنات نے کھلی آنکھوں سے دیوار میں در بنتے دیکھا، علی امام کو آتے دیکھا، پھر بھی یا علی در بھی بنتے دیکھا ہے اور در سے نور کو آتے بھی دیکھا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ جی اس سے مراد نور نور ہی ہے۔ پتہ نہیں اس کو کیا دشمنی ہے نور سے کہ اس کی طرف نہیں آتا۔ بڑا پیارا جملہ ہے اور انشاءاللہ میں سمجھوں گا کہ آپ قریب سے سمجھ جائیں گے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ مولوی کی دشمنی نور سے ہے کیوں؟ توجہ ہے، دشمنی نور سے ہے کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک بہت بڑے مفکر ہیں، ان کا جملہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ممتاز مفتی صاحب۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک جانور ہے جس کو نور سے دشمنی ہے، اندھیرے سے محبت ہے۔ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، چمگادڑ، کہ نور سے دشمنی رکھتا ہے، اندھیرے سے محبت ہے، نور سے دشمنی، اندھیرے سے محبت۔ اور کرتا کیا ہے کہ درخت پہ جو پھل آور ہے، جو انسان نے محنت سے لگایا ہے، جو پودا پروان چڑھا رہا ہے، اس پہ وہ وقت صرف کرتا ہے، پانی صرف کر رہا ہے، اس پہ اپنا پیسہ لگا رہا ہے، جو ہی پھل پکتا ہے یہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ساری رات اس پہ ظلم کرتا رہتا ہے۔ توجہ فرمانا بھئی، کبھی اس ٹہنی کا پھل توڑا، کبھی اس ٹہنی کا پھل توڑا، کچھ کھایا کچھ پھینکا، اپنا جو نہیں۔ پرائے مال سے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا بھئی، توڑ توڑ کے پھینکتا جا رہا ہے، اپنا جو نہیں ہے، اپنا ہو تو احساس ہو۔ اب یہ کیا کر رہا ہے کہ ساری رات، توجہ فرمانا، ساری رات ظلم کر رہا ہے اس درخت پر، ساری رات، اور اس کو اندھیرے سے محبت ہے اور نور سے نفرت ہے۔ وہ فرماتے ہیں جیسے ہی صبح کے ٹائم ہلکی سی سورج کی نور کی کرن نکلتی ہے تو جس درخت پر ساری رات ظلم کرتا رہا، اسی کی ہلکی سی شاخ کی پناہ لے کر کہتا اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر تو نہ مجھے پناہ دیتی تو میں ہلاک ہو جاتی۔ یہ نور سے دشمنی۔ تو مالک کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے دو چیزیں بھیجی ہیں ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، انسان کے ہدایت کے لیے۔ کتنی چیزیں بھیجی ہیں جی؟ دو بھیجی ہیں، اور وہ دونوں انسان کے لیے ہدایت کرتی ہیں، وہ دونوں انسان کے لیے رہنمائی کرتی ہیں۔ اب آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہدی، یہ دونوں کا کام جو بتانے لگا ہوں، یہدی جو کتاب ہے، بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ اندھیروں سے نکال کر رستہ دکھاتی ہے اور روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ یخرجہم من الظلمات، یہ ظلمات اندھیروں سے نکالتی ہے، الی النور، نور کی طرف لے جاتی ہے۔ اور کیا کرتی ہے؟ اللہ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، یہدی ہم الی صراط مستقیم، اور ہدایت کرتی ہے
صراط مستقیم کی طرف۔ اس کا مطلب ہے کتاب کا کیا کام ہے؟ بندے کو اندھیریوں سے نکال کر صراط مستقیم تک لے کے آنا۔ ابھی تک صراط مستقیم کا ہی پتہ نہیں ہے، توجہ فرمانا۔ ابھی تک کہے جا رہے ہیں اللہ ہم کو صراط مستقیم دکھا دے، توجہ فرمانا، ہم کو صراط مستقیم دکھا دے۔ اللہ کہتا ہے کتاب کا کام ہے، اے ہدایت کرتی ہے صراط مستقیم تک۔ یہ ابھی تک ترجمہ کیے جا رہے ہیں اللہ ہم کو صراط مستقیم دکھا۔ اس کا مطلب ابھی دیکھے نہیں، کتنی نسلیں مر گئی ہیں ابھی تک صراط مستقیم نہیں دیکھا۔ توجہ، ابھی تک صراط مستقیم نہیں دیکھا۔ کب دیکھو گے؟ جب مر جاؤ گے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر تو کچھ نہیں، ابھی وقت ہے، دیکھ کے جاؤ۔ جی صراط مستقیم دکھا دے، صراط مستقیم دکھا دو۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو آپ کو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ جب اللہ نے شیطان کو نکالا تھا تو اس نے کیا کہا کہ تو نے مجھے گمراہ تو کر دیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اب میں بیٹھ جاؤں گا تیرے رستے پر اور سب کو اغوا کر لوں گا، یعنی سب کو گمراہ کر دوں گا۔ کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پر۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ میں نے ترجمہ کر دیا، مجھے تو پتا تھا کہ ترجمے میں ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ شیطان کہہ رہا ہے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ آپ نے توجہ کرنی ہے تو میں نے آگے والا لفظ کہنا ہے۔ کہہ رہا ہے جو اللہ کی بارگاہ سے نکلا، اس نے کیا کہا؟ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ ایک آدم علیہ السلام بھی نکلے تھے، یہ بھی نکلا ہے۔ آدم علیہ السلام کے نکلنے میں اور اس میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ اس نے اپنے کام کا الزام اللہ پر دیا ہے، آدم علیہ السلام نے اپنا کام اپنے ذمے لیا ہے اور کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میرے اللہ میں نے اپنے نفس پر خود ظلم کیا۔ شیطان کہہ رہا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے عمل کی نسبت اللہ کی طرف دیتا ہے اسے شیطان کہتے ہیں، جو اپنے ذمے لے اسے بندہ رحمان کہتے ہیں۔ اب نکلتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ کہاں پر بیٹھ کر؟ تیرے صراط پر، تیرے رستے پر۔ آج کے بعد آپ کا جو دل لائے وہ ترجمہ کرنا، لیکن بات کو تو سننا۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل پر اثر ہو جائے، حقیقت آشکار ہو جائے، آپ کے شعور میں کوئی بات بیٹھ جائے۔ توجہ فرمانا، کیا کہہ رہا ہے؟ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ تو اس کو پتہ ہے تو بیٹھے گا نا۔ اوئے ہائے، بھئی شیطان کو پتہ ہے تو بیٹھے گا نا۔ بھئی دیکھو میں کہہ رہا ہوں جی میں کرسی پر بیٹھا ہوں تو مجھے کرسی کا پتہ ہے تو میں بیٹھوں گا نا۔ بھئی ایک بندہ جسے پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، وہ کہے جی میرے لیے بیڈ لاؤ، اب اسے جہاں بھی بٹھا دو وہ تو اسے بیڈ ہی سمجھے گا۔ تو لیکن بیڈ پر بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے بیڈ کا پتہ ہے۔ تو شیطان کہہ رہا ہے کہ میں تیرے صراط پر بیٹھ جاؤں گا۔ تو اب مسلمان پھر کہنا پڑے گا کہ تیرے سے تو شیطان تھا جسے یہ پتہ تو ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، اور یہ ہم کہے جا رہے ہیں۔ جی بسم اللہ جی، ماشاءاللہ ذاکر صاحب تشریف لائیں، باواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ ایک دفعہ پھر بھی باواز بلند صلوات پڑھیے۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو میں گمراہ۔ کریم مالک کی آواز آتی ہے، ملعون جو میرے ہوں گے وہ بچ جائیں گے۔ ایک تو وہ ہیں جن کے بارے میں اس نے خود کہا تھا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا، مگر جو علیین میں سے ہیں انہیں نہیں۔ ایک وہ ہے جنہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے ہوں گے وہ بچ جائیں گے۔ یہ دیکھ کر کہتا ہے مالک چاروں طرف سے حملے میرے ہوں گے۔
چاروں طرف سے حملے، میرے دائیں سے بھی بائیں سے بھی آگے سے بھی پیچھے سے بھی۔ کریم خالق کی آواز آتی ہے، بندہ تو نے یہ ملعون تو نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ حملے میرے ہوں گے، میں بھی کہہ رہا ہوں جو میرے ہوں گے وہ بچ جائیں گے۔ مالک کیسے؟ کریم اللہ نے کہا چاروں طرف سے حملے تیرے ہوں گے مگر دو سمتیں تیری گرفت سے بچ جائیں گی، ایک اوپر والی ایک نیچے والی۔ اگر کسی بندے نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو بھی بچ جائے گا، سر سجدے میں رکھا پھر بھی بچ جائے گا۔ تو کریم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کتاب تمہیں لے کے آتی ہے الی صراط مستقیم تک۔ یہ تک کیا ہے؟ تو جسے آپ عربی میں دو لفظ ہیں، تھوڑا دیکھیے گا۔ ایک ہے الف لام چھوٹی یا الا، اس کا مطلب ہوتا ہے تک۔ ایک ہوتا ہے عین لام چھوٹی یا الا، اس کا مطلب ہوتا ہے پر، جیسے ممبر پر ہے یہ، اور وہ جو قنات ہے چلیں گے تو وہاں تک ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اب میں قرآن کی آیتیں پڑھنے لگا ہوں جلدی سے، اب سمجھیے گا الا اور الا کا فرق کیا ہے۔ میں سمجھاؤں گا نہیں بلکہ آیتیں پڑھتا جاؤں گا، ترجمہ بھی میں نے نہیں کرنا، نتیجہ آپ کی گود میں رکھوں گا۔ ذاکر صاحب آگے ہیں، پاکستان کا یہ قانون ہے کہ جب دوسرا آ جائے تو پہلے کو جانا چاہیے، کہ پہلے ہی چھڑ دئیے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں پورا کر دوں اس بیان، میں نے ساری باتیں چھوڑ دی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا کا ترجمہ سمجھیے گا تک، اور الا کا پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم ومن ذريتهم وإخوانهم واجتبيناهم هديناهم إلى صراط مستقيم۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے اس جناب اسحاق ہوں یا جناب یعقوب ہوں، جناب اسماعیل ہوں جناب ابراہیم ہوں، آدم ہو یا موسیٰ ہو، نوح ہو یا یہدیہم إلى صراط مستقیم، میں نے سب کو ہدایت کی ہے صراط مستقیم تک، میں نے سب کو ہدایت کی ہے صراط مستقیم تک، میں نے سب کو ہدایت کی ہے صراط مستقیم تک۔ ہو سکتا ہے کسی کا بیان سننے کے بعد یہ بے الزام آئے کہ جی بس مولا علی کے فضائل پڑھے ہیں، انہوں نے حد سے بڑھا دیا ہے مولا علی کو، اسی لیے میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے تاکہ زمانے کو پتا چلے کہ میرے امام کے کیا کیا فضائل ہیں۔ تو جناب آدم ہوں تو اس کی شان یہ ہے کہ وہ جناب پیغمبر آخر الزمان تک ہے۔ توجہ فرمانا، کیوں؟ اس لیے کہ احد نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک علی مرسلین، میرا نبی تو یاسین ہے، تیرے قدم صراط مستقیم پر ہیں، انک علی صراط مستقیم، عین لام یلا۔ باقی جتنے بھی نبی ہیں الف لام یہ، یعنی کہ باقی نبی، میرا نبی ہے صراط مستقیم پر، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم ہو تو میرے نبی کے قدموں تک ہے، نوح ہو تو میرے نبی کے قدموں تک ہے، عیسیٰ ہو تو میرے نبی کے قدموں تک ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام ہو تو میرے نبی کے قدموں تک، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی ہیں اللہ فرماتا ہے یہدیہم، ان کو ہدایت کی ہے الی صراط مستقیم۔ اور میرے نبی کی کیا شان ہے کہ الی صراط مستقیم، سارے نبی میرے نبی کے قدموں تک۔ اب ہم سے پوچھ کہ میرے مولا کے فضائل کیا ہیں؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک میرے نبی کے قدموں تک ہے، اور میرا مولا علی نبی کے شانوں پہ نظر آتا ہے۔ اور میری سرکار شانوں کے اوپر نظر آتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہو گئی تو کالی رات میں سن رہا تھا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اور مولا امیر علیہ السلام آئے اور بت توڑ رہے ہیں۔ میں کہ یہ کیسے کافر ہے جو اپنے خداؤں کو توڑ رہا ہے؟
کوئی بندہ سب کچھ توڑ دیتا ہے، اپنا صنم کبھی توڑتا۔ تو ایک بت تھا بڑا، تو دیکھا کہ وہ ذرا اونچی جگہ پہ ہے، تو سرکار بھی آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں اور آپ توڑ دیں۔ کہا نہیں نہیں، آپ نہیں، میں آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہوں اور یا علیہ السلام آپ بتوں کو توڑ دیں۔ بڑا اچھا جملہ اس نے کہا، مجھے پسند آیا، انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک بھی چڑھ جاتے تو کیا حرج تھا، نور نور پہ ہی تو ہے، بھئی نور ہی نور پر ہے نا، تو اگر چڑھ بھی جاتے تو کیا ہے۔ آخر حکمت کیا ہے کہ علی علیہ السلام کو پاک نبی نے اپنے دوش اطہر پر کیوں اٹھایا؟ تو وہ فرماتے ہیں اس کا فلسفہ یہ ہے کہ کائنات کے نبی نے لوگوں کے درمیان ابتدا میں ہی بلند کر کے کائنات کو سمجھایا ہے، جسے نبی بلند کر دے اسے پست کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جسے خود سوچو، جسے کائنات کا نبی بلند کرے وہ کتنا بلند ہوگا۔ انہی بلندیوں کو دیکھ کر کہ جو کسی کو نصیب نہ ہو سکیں، دنیا نے انہیں پست کرنے کے لیے وہ ظلم کیا ہے کہ جو لوگ غلاموں پر بھی نہیں کرتے۔ مرحوم عرفان حیدر عابدی اللہ پاک درجات بلند فرمائے، رتیہ سجدہ میں ان کا جملہ سنا تھا، جب نانا کے روضے پہ آئی ہے نا شام فتح کر کے، تو رو کر کہتی ہے نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا۔ کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو مسلمانوں نے، آج زمانے کو سمجھ نہیں آتی بھئی یہ کیسے شیعہ پڑھ دیتے ہیں ایسا ظلم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج فلسطین میں دیکھ لو، بلکہ ہر روز تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آپ اپنے علاقوں میں بھی کئی مناظر، اور میرے پاک امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کریم مالک قرآن میں ہماری دشمنی کا حکم دے دیتا نا، زمانہ پھر بھی ہم پر اتنا ظلم نہ کرتا جتنا ہماری مودت کے حکم کے بعد لوگوں نے ہم پر ظلم کیے۔ اجرکم اللہ، کوئی ایسا ظلم نہیں جو ظالموں نے اہل بیت پر نہ کیا ہو۔ اس سے بڑا اور دکھ کیا ہوگا کہ آپ کے ہاں بھی تو قضیے ہو جاتے ہیں، کسی کا باپ کسی کا بھائی، زمانہ ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یار کسی کا عزیز و اقارب بیرون ممالک میں ہو نا، ہم فون کر کے بلاتے ہیں، ڈیڈ باڈی سرد خانے میں رہ کے انتظار کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے وارث کو آنے دو۔ اس سے بڑا دکھ کیا ہوگا کہ اللہ کی کائنات میں ہر وارث کو میت پہ بلایا جاتا ہے، واحد میرا امام ہے جسے کڑیاں پہنا کے ہٹایا گیا تھا، موت کی زردی چہرے پہ چھائی ہوئی، بی بی عالیہ نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، جیسے ہی گرنا تھا امام کی نظر ادھر بٹی، پھپھی اماں ایسے اترنے کی وجہ کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ بی بی دیکھ رہی تھی جوان بیٹا اگر اور چند لمحے دیکھتا رہا تو یہ شام کے جانے سے پہلے ہی دنیا سے چلا جائے گا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی جوان کا اپنے باپ کو اس غربت کے عالم میں دیکھنا۔ اور پھر معظمہ نے وعدہ کیا تھا کہ بیٹا سجاد تو نہ گھبرا، میں اپنے نانا سے بھی سنتی رہی ہوں، میں اپنے بابا سے بھی سنتی رہی ہوں کہ انشاءاللہ ان قریب ایک قوم کے لوگ آئیں گے تیرے بابا کی سونی قبر بنائیں گے، ایک وقت آئے گا تیرے بابا نے تیرے نانا نے بتایا تھا کہ پوری دنیا تیرے بابا کے دروازے پہ سلام کرنے کے لیے آئے گی، لیکن کبھی اللہ آپ کو یہ موقع عطا فرمائے تو سب سے پہلے کوشش کیجئے گا کہ حسین بادشاہ علیہ السلام کی دری پہ جائیں تو بی بی فاطمہ شام کی طرف سے حسین بادشاہ کا سلام ضرور کیا کرے۔ یہ اس معظمہ کی محنت ہے جس نے یہ سب کچھ بچا کے دیا ہے۔
ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ آپ مرد حضرات ہیں بالخاص، تقریباً ہر دوسرے چوتھے روز کہیں نہ کہیں آنا جانا پڑتا ہے ہمیں۔ آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، جب سوار ہونا پڑے سب سے پہلے کس چیز کا سہارا لیتے ہو؟ ہاتھوں کا۔ اور جب سواری سے اترتے ہو تو سب سے پہلے کس چیز کا سہارا؟ ہاتھوں کا۔ یہی تو رونے کی وجہ ہے آج 1400 سال کے بعد بھی، کہ فاتحہ شام پر اتنی غربت تھی، جب بھی سوار ہوتی تھی ہاتھ تب بھی بندھے ہوتے تھے، جب بھی اترتی تھی ہاتھ تب بھی بندھے ہوتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ بدھے ہوئے ہاتھوں سے بھیا کی لاش پہ آئی، کربلا کے صحرا میں کھڑے ہو کر ایک دفعہ سوال کیا، اینا اینا خیل حسین، وہ میرا بھیا حسین، وہ میرا ماں جایا، کہاں گیا ہے، نظر کیوں نہیں آتا؟ کٹے ہوئے گل سے آواز آتی ہے، علیہ علیہ۔ آواز کے سہارے معظمہ نے چلنا شروع کیا۔ چند قدم نہ چلی تھی کہ ایک لاش کا ٹکڑا ملا، اٹھایا اور بوسہ دیا۔ کہیں پہ بازو ملے، کہیں سے انگلی ملی، اکٹھا کرتی رہی ہے بھیا کو۔ جیسے ہی لاش اطہر پہ آئی، چھوڑ دی میں نے ساری بات، جیسے ہی لاش اطہر پہ آئی ہے نا تو بی بی بوسے دینے شروع کیے، اور علماء فرماتے ہیں کہ حسین بادشاہ کو ایک بوسہ معظمہ نے اس جگہ پہ دیا ہے جس جگہ پہ بوسہ نہ نانا پاک دے سکے ہیں، نہ پاک بابا دے سکے ہیں، نہ پاک اماں دے سکی ہے۔ پوچھا وہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا وہ جگہ ہے جہاں شمر کا خنجر چلا تھا، خون گلے سے بہہ رہا تھا، اس کٹے ہوئے گلے سے بوسہ دے کر کہتی ہے، حسین بہن کا بوسہ ہے میرا بھیا۔ اتنی مجبور، اور سوال کیا حسین بادشاہ، بتا میں تیرا کون سا بہن کر کے دل کو اطمینان دوں؟ بہن میرے کافی نام ہے، جو دل چاہتا ہے بہن کر۔ جنت کا سردار، نبیوں کا محسن، حسن بادشاہ کا بھائی، جو دل چاہتا ہے کر۔ اس وقت رو کر کہتی ہے میرا دل چاہتا ہے میں اپنی مرضی کا بیان کروں۔ بہن جو دل چاہتا ہے بیان کر۔ اس وقت ہاتھ سر پہ رکھ کر کہتی ہے، ہائے میرا غریب حسین۔ غریب کا نام آنا تھا، لاشا غریب کا تڑپا۔ میرے امام دیکھ کر فرماتے ہیں، بہنا میں کائنات کا امیر ہوں، ملائکہ مجھے سلام کریں گے، انبیاء مجھے سلام کریں گے، میں نے کائنات کے مالک کا دین بچایا ہے، کائنات کو میں نے کائنات کا محسن ہوں، پوری کائنات کو اپنا احسان مند بنا لیا ہے، کائنات میرے در کا طواف کرتی رہے گی۔ بہن بلا میں غریب کیوں ہوں، میں کائنات کا امیر ہوں گا۔ جب کہا نا میں کائنات کا امیر ہوں دیکھنا میری طرح، اور جب کہا نا میں امیر ہوں اس وقت رو کر کہتی ہے، اگر تو امیر ہیں بس اتنا بتا، کیا امیروں کی بہنیں ایسے لاش پہ آتی ہیں؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی